لیکن اللہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا ساری دنیا کی بڑی بڑی کتابوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور قرآن مقدس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کا مرتبہ دنیا کی ساری کتابوں سے سب سے بلند ہے، اور یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے جس کے اندر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک حرف، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک نحو کی غلطی، ایک صرف کی غلطی، نہ فعل کی غلطی، نہ اسم کی غلطی، نہ حرف کی غلطی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غلطی سے دور دور تک اس کتاب کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ بتاؤ، 100 سال محنت کی ہے انہوں نے، آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہے، ان کی یہاں ڈاکٹر بنے، ان کی یہاں انجینئر بنے، آئی پی ایس ان کے ہیں، ان کی پولیس ان کی ہے، پولیس میں پڑھے ہوئے لوگ ان کے ہیں، انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ مجھے آپ بتائیں آپ نے 100 سال میں کیا کیا ہے؟ معاف کیجیے، ہم نے اور آپ نے 100 سال میں کچھ نہیں کیا ہے۔ کتنے ہمارے پولیس والے ہیں، کتنے ہمارے آئی ایس افسر ہیں، کتنے آئی پی ایس ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے سائنسداں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں۔ معاف کیجئے، ہم نے اور آپ نے نہ تو دینی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے۔ شیطان اپنے گناہ پر اڑا رہا، اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور آدم جھک گئے، توبہ کر لی، اللہ غلطی ہو گئی۔ معلوم یہ چلا گناہ اگر آپ سے ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کیونکہ اگر آپ گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں یہ تکبر ہے، اور اگر آپ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں یہ آدم کی سنت ہے۔ تو گناہ پر اڑے رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ گناہ پر اڑے رہنے والوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. قابل عزت حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود ہوں، سلام ہوں تمام نبیوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم اور آپ رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پارہ تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے اس کی چند آیتوں کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں پہلے پارے کی چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ یہ دو چیزیں ضرور پڑھتے ہیں۔ پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی ایک آیت پر عمل ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھو، جب قرآن شروع کرو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ آیت نہیں ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اعوذ باللہ جو ہے یہ کوئی آیت نہیں ہے، یہ شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، کس سے؟ شیطان سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی غصہ آئے تو کیا پڑھ لیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا جب کبھی کتے کی آواز یا اس کے بھونکنے کی آواز لگے
تو کیا پڑھ لیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ کتا شیطان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. اس پر علماء کا ایک اچھا خاصا اختلاف ہے. یہ اچھا خاصا موضوع ہے کہ اب بسم اللہ یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. اب قرآن شروع ہو رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے. سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اور قرآن کی سب سے عظیم صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جسے ہم اور آپ الحمد کی صورت کہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صورت کے بارے میں فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. امام پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. آپ فرض پڑھ رہے ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گی. سنت پڑھ رہے ہیں، نفل کا اہتمام کر رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. اب سب سے پہلا جملہ جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ قرآن کا سب سے پہلا جملہ ہے. اور ایک نکتہ میں آپ کو بڑا پیارا بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ بھی الحمدللہ ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر حضرت آدم کے جسم کے اندر روح پھونکی. جیسے ہی روح حضرت آدم کے جسم میں پڑتی ہے سب سے پہلا جملہ جو حضرت آدم کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہی تھا الحمدللہ. اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ بھی یہ ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو قرآن کا جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک میرے حصے میں اور ایک بندے کے حصے میں. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 7. 3 آیتیں پہلے ہیں اور 3 آیتیں بعد میں ہیں. بیچ میں ایک چھوٹی سی آیت ہے سب سے پیاری. اور میں یہ کہوں کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کا دل ہے، یہ آیت پورے قرآن کی روح ہے. اور یہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یہ روح ہے پورے قرآن کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. اس آیت کے اندر اللہ تعالی
توحید الوہیت بتاتا ہے للہ رب العالمین. توحید ربوبیت بھی بتاتا ہے کہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اور اس کے اندر توحید اسماء و صفات ہے کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. پہلے اللہ نے الوہیت کو بتایا کہ اللہ جو ہے الہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنا اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کے لیے رکوع کرنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ وہی الہ ہے. للہ، وہی عبادت کے قابل ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ توحید الوہیت ہے. اس کے بعد توحید ربوبیت. رب العالمین، وہ پوری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ پوری دنیا کا رب ہے. آئے کرنول کے لوگوں، آئے آندھرا پردیش کے لوگوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، یہ رب العالمین ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا جملہ ہے، انسان اگر غور کر لے اللہ کی قسم وہ اللہ کی توحید کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا. وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ پانی کا بھی رب ہے، وہ ہواؤں کا مالک ہے، وہ چرندوں پرندوں کا مالک ہے. زمین پر اس کی حکومت ہے، آسمانوں پر اس کی حکومت ہے، اور اس کی ربوبیت کی عظمت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سانپ کے اندر زہر ڈال سکتا ہے، سانپ کے منہ میں زہر ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ چاہے تو سمندر کو تھام سکتا ہے، وہ چاہے تو سمندر کے ذریعے سونامی لا سکتا ہے. رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ ہے، ایک دانہ دانہ کو یہ دنیا کے اندر جوڑ کر دکھائے، پھر اسے پردے میں لپیٹ کر دکھائے، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھائے، پھر اس میں ذائقے بھرے. ہم اور آپ انار کھاتے ہیں، ایک انار ہی رب کی ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے. پہلے دانے، پھر اس کو جوڑ دیا، پردے میں لپیٹ دیا، پھر پردے کے اوپر کور، اور اس دانوں کے اندر رنگ، رنگ کے اندر ذائقے. یہ کون ہے؟ رب العالمین. وہ کون ہے؟ پوری کائنات کا رب ہے. اس کے بعد کہا الرحمن. وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ وہ رحیم ہے. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا. اور ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں نے آپ کو 2019 میں بتایا تھا. جو بتا چکا ہوں وہ نہیں بتاؤں گا، سب الگ بتاؤں گا. تو اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ڈرایا ہے اللہ نے، اور کتنا خطرناک ڈرایا. مالک یوم الدین. وہ کب کا مالک ہے؟ قیامت کے دن کا. وہ بدلے کے دن کا پورا مالک ہے. لا یظلمون فتیلا. اس دن کھجور کی گٹلی کے اندر پڑے ہوئے ایک معمولی سے دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے بہت پیاری بات. پہلے اللہ نے اپنی رحمت کو بتایا، اور کتنے بار بتایا؟ 2 بار. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اور تیسری آیت میں کیا بتا رہا ہے؟ کہ وہ حساب کے دن کا مالک ہے، اس کا حساب بڑا خطرناک ہے. تیسری آیت میں ڈرا رہا ہے، لیکن ڈرانے کا کام اللہ نے صرف 1 بار کیا ہے، اور رحمت کا اظہار اللہ نے 2 مرتبہ کیا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی. اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب آ گئی ہے، وہ اللہ کے غضب پر حاوی آ گئی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ان ناموں میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، عزیز بھی ہے، ودود بھی ہے، ستار بھی ہے، عفو بھی ہے. اور وہیں اللہ کا ایک نام جبار ہے، وہیں اللہ کا ایک نام قہار ہے.
لیکن زیادہ تر نام اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کو بتاتے ہیں, جو اللہ کی مغفرت کو بتاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب آ گئی ہے, میرے غصے پر غالب آ گئی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, توحید الوہیت بھی آ گئی, توحید ربوبیت بھی آ گئی, اور توحید اسماء و صفات بھی آ گیا. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آئے اللہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی تراویح پڑھی ہے, آپ نے تراویح کے اندر پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم نعبد, یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم ہے. یہ کیا ہے؟ جمع متکلم, یعنی اس میں آئی نہیں ہے, وی ہے. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایک آدمی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے ایاک اعبد و اللہ میں یعنی اکیلا صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں, یہ کہا جائے گا؟ نہیں. ہر جگہ آپ کو یہی کہنا پڑے گا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ چلا کہ اسلام کے اندر اجتماعیت ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ جڑ کے رہنا چاہیے. کبھی اختلافات, لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کو گالی دینا, ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا, اس سے بچنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اجتماعیت کا سبق دیتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, آپ نیچے نیت باندھتے ہیں, میں اوپر نیت باندھتا ہوں, آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, میں رفع دین کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے ہیں, میں آمین زور سے بولتا ہوں, آپ ہلکے بولتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب ایک ہیں. تو یہ آیت اس بات کا سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں جہاں بھی رہو اتحاد کے ساتھ رہو, اتفاق کے ساتھ رہو. اور معاف کیجئے میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے اور آپ کے اندر سے اتحاد نکل گیا, اتفاق نکل گیا. اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے, ہمیں اور آپ کو ستایا جا رہا ہے. تو اسلام جو ہے یہ اتحاد کا مذہب, اجتماعیت کا مذہب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ سے دعا ہو رہی ہے. کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم, آئے اللہ جو صراط مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے, اس پر ہماری ہدایت فرما. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے لگیں. میرے پیارے بھائیوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کیا ہم اور آپ گمراہ ہیں؟ کیا ہم اور آپ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ جواب دیں گے نہیں نہیں. میرے پیارے بھائیوں, جب ہم اور آپ گمراہ نہیں ہیں تو اللہ سے ہدایت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں, اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے آئے اللہ ہمیں ہدایت پر جما دے. آئے اللہ ہم کبھی جو صراط مستقیم ہے اس سے کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں, یہ جو سیدھا راستہ ہے اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, ہمیں اور آپ کو کبھی بھی ورغلا سکتا ہے, ہمیں اور آپ کو کبھی بھی بہکا سکتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, آئے اللہ میں انسانوں کے آگے سے بہکاؤں گا, آئے اللہ میں ان کو پیچھے سے بہکاؤں گا, آئے اللہ میں ان کو دائیں سے ان کو بائیں سے بہکاؤں گا. تو شیطان اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں صراط المستقیم یہ قرآن ہے, قرآن ہی تو سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے.
جو آدمی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے, قرآن پڑھے, قرآن کو سمجھے. اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں, اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صراط المستقیم هو القرآن, سیدھا راستہ یہ قرآن ہے. تو قرآن لازم پکڑ لو اپنی زندگی کے اندر, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو اور قرآن کو سمجھو. یاد رکھو تلاوت آپ کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے, لیکن صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, قرآن ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو آدمی 3 دن کے اندر بھی اگر قرآن نہ پڑھے, بات سنو بہت اہم بات کہہ رہے ہیں ابن قیم, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کم سے کم 3 دن کے اندر 1 مرتبہ بھی قرآن نہ اٹھائے گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. ابھی میں آپ لوگوں میں ہاتھ کھڑے کروں, پوچھوں بتائیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی ہر روز تلاوت کرتے ہیں؟ بمشکل 5 یا 10 ہاتھ اٹھ پائیں گے. ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے. رمضان آ گئے, ہمارے گھروں کی خواتین اس معاملے میں ہم سے بہت اچھی ہیں کہ وہ کم سے کم رمضان میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ, اور بھی خواتین ایسی ہیں کہ کم سے کم 3 مرتبہ قرآن کا دور کرتی ہیں. اور یہ مرد اتنے بغیرت ہیں کہ پورے رمضان میں قرآن کا 1 دور بھی نہیں کر پاتے ہیں. اور قرآن تو بھی رہنے دے جناب اعلیٰ, ہم اور آپ 1 پارہ بھی قرآن کا نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہ ہم مردوں کا حال ہے. ہمارے گھر کی خواتین اس معاملے میں ہم سے آگے ہیں, معاف کیجیے ہم اور آپ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. قرآن سے اپنے رشتے مضبوط کر لو. ایک نکتہ بتاتا ہوں بہت پیارا, اور یہ آپ کو سمجھنا ہے میں کیا آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں. جب قیامت کا میدان ہوگا لوگ حیران ہوں گے, افراتفری کا ماحول ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا, ایسی اللہ کی تعریف بیان کروں گا جو اس دن سے پہلے, قیامت سے پہلے کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. اللہ کے نبی فرماتے میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا. اللہ فرمائے گا کیا مانگتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا. اللہ فرمائے گا اشفا تشفا, آپ سفارش فرمائیں, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آپ قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے. لیکن یاد رکھو قیامت کے دن جہاں میرے نبی سفارش فرمائیں گے وہیں اللہ کے رسول لوگوں کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے اور کہیں گے آئے اللہ یہ جو تو کچھ لوگ دیکھ رہا ہے, آئے اللہ یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, آئے اللہ اس نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. سال گزر جاتے ہیں, 2 سال, 10 سال گزر جاتے ہیں, اللہ انہوں نے قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھا. اللہ کی عدالت میں پیارے نبی شکایت کریں گے, کس کی؟ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں. ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا, جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کریں گے, جہاں سفارش کریں گے. کس کے لیے؟ اہل توحید کے لیے. اور جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی شکایت کریں گے. ہم اور آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. میں نے مصر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں ہر آدمی قرآن کی تلاوت بہت اچھا کرتا ہے. حافظ ہو, غیر حافظ ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, وہاں میں نے ایک اچھی چیز یہ دیکھی ہے کہ ہر آدمی قرآن سے جڑا رہتا ہے. وہ جو چھوٹا والا قرآن آتا ہے نا اتنا سا, ہر آدمی کو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں. ہم اور آپ اپنی کار میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی گانے لگا لیتا ہے,
کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو وہ فلم دیکھ رہا ہے. میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں. آدمی میٹرو میں سفر کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. لوگ وہاں ٹھیلے پر کوئی کیلا بیچ رہا ہے, انگور بیچ رہا ہے, سیب بیچ رہا ہے, اس کا ٹھیلا لگا ہوا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی کیلا خریدنے آیا, اس نے کیلا دیا, پھر قرآن اٹھایا, پھر قرآن پڑھ رہا ہے. انہوں نے قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑا ہے. آج ہم نے قرآن سے اپنے رشتوں کو توڑا ہے. اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل ہیں. میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں, یہ تفسیر ہو رہی ہے, یہ تقریر نہیں. لیکن حالات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو قرآن آتا ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی ہے, جنہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی, انہیں یاد بھی نہیں ہے. بتائیے ان کی نمازیں, وہ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے, ان کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہوں گی. ہم نے آج قرآن کو چھوڑا ہے. اور یاد رکھو, اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے. مجھے آپ ایک آیت دکھا دیں کل تک اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آپ ایک آیت نہیں دکھا سکتے ہیں, لیکن ہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی ہم لیتے ہیں. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لیکن اب میں جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو اس پر غور کرنا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے تو یاد رکھیے آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا, کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا. جس طریقے سے ہم اگر دنیا کے اندر بڑے بننا چاہتے ہیں, بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, کوئی وزیر اعظم کے ساتھ رہنے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا فوٹو کھنچواتا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایک بار ملنے کا موقع مل جائے تو وہ اپنا فوٹو کھنچاتا ہے اور پورے محلے میں دکھاتا ہے, دیکھو میں اس سے ملا ہوں, میں اس سے ملا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑنا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو ہر روز قرآن کی تلاوت ضرور کرو. 3 صفحے 2 صفحے کم سے کم 1 صفحہ ہر روز پڑھو. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ قرآن کا مہینہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول ہر رمضان ایک قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے, اور آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اللہ کے رسول نے اس میں کتنے مرتبہ قرآن کا دور فرمایا؟ 2 مرتبہ. تو اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن. اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور میں آپ کے روڈ سے نکلا, گڈھے سے نکلا, میں نے آپ سے کہا بھئی سگریٹ پینا غلط ہے, حرام ہے, لیکن آپ بار بار سوٹا لگائے جا رہے ہیں, آپ پیے جا رہے ہیں, آپ رک نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ یہ بتاؤ, آدمی گناہ کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی دشمنی کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے نہیں چھوڑتا ہے. یہ 1 مہینے کا مولوی کیا آ گیا, یہ ہمیں سکھائے گا؟ یہ دشمنی ہے, عناد ہے, آدمی گناہ نہیں چھوڑتا ہے. اور ایک جہالت کی وجہ سے, جہالت اور عناد کی وجہ سے آدمی ہدایت قبول نہیں کرتا ہے.
یہی حال کس کا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہی حال یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا ہے. عیسائیوں کے اندر عناد تھا، تکبر تھا، غرور تھا. اللہ کی آیتیں آتی تھیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور عیسائیوں کے اندر کیا تھی؟ جہالت تھی. ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل بہت کرتے تھے. معلوم یہ چلا علم نہ ہونا اور عمل کرنا تو یہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے. اور علم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر ہوتا ہے، یہ غرور ہوتا ہے، یہ عناد ہوتا ہے، یہ اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غضب کن پر نازل ہوا؟ غضب کن پر نازل ہوا؟ یہودیوں پر. اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی. تو معلوم یہ چلا عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوگا. اور عامل ہے، علم نہیں ہے تو ایسا عامل کیا ہے؟ گمراہ ہے. نیم حکیم خطرے جاں. کیسے ہے؟ نیم حکیم خطرے جاں، نیم ملا خطرے ایماں. تو یہ سورہ فاتحہ ہے. یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. اب اس سورت کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. اور بقرہ کے معنی ہوتا ہے گائے. اس سورت کے اندر گائے کا ذکر ہے تو اسی کے نام پر اس سورت کا نام پڑا ہے کیا؟ سورہ بقرہ. عربی کے اندر کہیں گے سورۃ البقرہ. کتنی بڑی بات کہا جا رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب؟ قرآن. قرآن کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ اللہ کی. کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ جبرائیل کے. کس پر نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہم سب کتابیں پڑھتے ہیں. آپ لوگوں میں کچھ لوگ کتابیں لکھتے بھی ہوں گے. کتنی کتابیں آپ کی لائبریری میں موجود ہیں. ہر کتاب کے شروع ہونے سے پہلے یہ لکھا ہوتا ہے. لکھنے والا یہ ضرور لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو، کیونکہ یہ کتاب انسان نے لکھی ہے. ہم اور آپ، میں جو تفسیر پڑھ کے آیا ہوں، جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس تفسیر کے شروع میں لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو، کیونکہ تفسیر کس نے کی ہے؟ انسان نے. کلام اللہ کا ہے لیکن تفسیر کون کر رہا ہے؟ انسان. تو بطور انسان غلطی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. معلوم یہ چلا ساری دنیا کی بڑی بڑی کتابوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور قرآن مقدس کو ایک طرف رکھ دیا جائے. رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کا مرتبہ دنیا کی ساری کتابوں سے سب سے بلند ہے. اور یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس کے اندر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک حرف، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک نحو کی غلطی، ایک صرف کی غلطی، نہ فعل کی غلطی، نہ اسم کی غلطی، نہ حرف کی غلطی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غلطی سے دور دور تک اس کتاب کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. اور یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ جین، بدھ اور نہ جانے کتنے دھرم کے ماننے والے ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟
دیکھیے میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں. ایک آدمی اندھا ہے اور ایک آدمی اندھا نہیں ہے. ایک آدمی بینا ہے اور ایک آدمی نابینا ہے. سورج نکلا ہے. اب بتائیے سورج کے نکلنے سے فائدہ کس کو ہے, اندھے کو یا جو دیکھ رہا ہے اس کو؟ بولیے کس کو ہے؟ اس کو ہے. فائدہ کس کو ہے؟ جس کے پاس آنکھیں ہیں, جو دیکھ رہا ہے. ہدی للمتقین, قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو چاہتے ہیں دل سے کہ انہیں ہدایت ملے, جن کے دلوں کے اندر روشنی ہے, جو اللہ سے, رسول سے, اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے میرے پیارے بھائیوں, ان کے لیے. ایک آدمی وہ ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے, قرآن سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے, غیر مسلم ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں, قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے کتاب پڑھتا ہے, تو اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ ہدایت کا جذبہ نہیں ہے, قرآن سے محبت نہیں ہے. تو یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ بالعموم سب کے لیے ہے, اور بالخصوص یہ متقیوں کے لیے ہے. ہدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہیں؟ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کر کے آتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم دونوں کی نظر مل رہی ہے. اگر آپ کچھ غلط کریں گے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں کچھ غلط کروں گا تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے, آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیشہ یہ دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یؤمنون بالغیب, متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں. اس سے ایک نکتہ یہ بھی معلوم چلا کہ لوگوں, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, لیکن آپ اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں, آپ اللہ کے راستے میں ہاتھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یاد رکھیے آپ مومن نہیں ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ کی ایمان کے اندر کمزوری ہے. آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں. تو مومن کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم چلا صرف ایمان لے کر کے آ جانا, اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا, آپ کو نمازیں بھی ادا کرنا پڑیں گی, آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھنا پڑیں گے. اور یہی تو ایمان کا مطلب ہے. اقرار باللسان, ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایک زبان سے اقرار کرنا, تصدیق بالجنان, اور دل سے ماننا. والعمل بالارکان, اور عمل کرنا, یہی تو ایمان ہے. یاد رکھیے آپ اللہ کو خوب مان لیں, لیکن اگر آپ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو حقیقی معنی میں آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, تصدیق بالجنان, دل سے ماننا, والعمل بالارکان, اور عمل کرنا. اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب منافقین مومنوں کے پاس جاتے, صحابہ کے پاس جاتے, مسلمانوں کے پاس جاتے, تو کہتے کہ ہم مومن ہیں جیسے تم مومن ہو, جیسے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہاری طرح ہیں، جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، تم بھی مسلمانوں کے دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ لفظ کیا ہے؟ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو معلوم یہ چلا کہ شیطان انسان بھی ہوتا ہے، صرف جنات نہیں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں، کبھی کبھی شیطان شرما جائے، یہ اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں، تو انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اب وہاں لے جا رہا ہے کہ جب آپ اس دنیا کے اندر آئے نہیں، کوئی انسان اس دنیا کے اندر نہیں آیا، ابھی سارا معاملہ اللہ کا اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے کس سے بنے ہیں؟ کس سے؟ نور سے۔ جنات کس سے بنے ہیں؟ آگ سے۔ اور انسان کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا، جمع کیا، اور اللہ نے ایک بات بتائی فرشتوں کو۔ کیا بتایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین کے اندر نئی مخلوق بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک دنیا کے اندر میں لیڈر بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو نئی مخلوق بنا رہا ہے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ یہ دنیا کے اندر فساد پھیلائیں گے، اللہ یہ دھرتی پر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اللہ یہ بموں کی بارش کریں گے، اللہ یہ توپوں کی بہار کریں گے، آئے اللہ یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، نہ بچے دیکھیں گے، نہ بوڑھے نہ عورتیں، آئے اللہ یہ فساد پھیلائیں گے، آئے اللہ یہ خون خرابہ کریں گے، یہ قتل و غارت گری کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آئے اللہ کہ ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، آئے اللہ کہ ہماری تسبیح کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، آئے اللہ ہم تو تیرے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، آئے اللہ ہم تیرے آگے رکوع میں گرے ہوئے ہیں، آئے اللہ تیرے آگے نیت باندھے ہوئے ہیں، آئے اللہ تیری تسبیح تیری تعریف کرتے رہتے ہیں، آئے اللہ کہ ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اب دیکھو نکتہ دیکھو، فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ یہ زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ زمین کے اندر فساد پھیلانا، خون خرابہ کرنا، یہ نہ فرشتوں کو پسند ہے اور نہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ بتائیے آپ جا کر کے کن ہیں جو جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں جا کر کے انہیں جو ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مسجدوں کے اندر ٹیررزم کی، آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ بتائیں ہمارا مذہب تو وہ ہے جو نہ زمین کے اندر کسی قسم کا فساد پسند کرتا ہے اور نہ کسی کی گردن کاٹنے کا، نہ کسی کا خون بہانا اسلام کے اندر پسند ہے۔ یہ بتائیں آپ جا کر کے۔ آج یوکرین روس میں جنگ ہو رہی ہے، یہ ان پر بم برسا رہا ہے، یہ ان پر بم برسا رہا ہے، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، معصوم بھی مر رہے ہیں، بیمار بھی مر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے، ہمارے آقا امام کائنات کی تعلیم تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں جنگ کا حال ہو، جنگ ہو رہی ہو۔ آج ایک کہاوت ہے نا وہ انگلش کی، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار،
عشق اور جنگ کے اندر کیا ہے؟ سب کچھ جائز ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سب کچھ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، جنگ چل رہی ہے، توپ اور تلواریں چل رہی ہیں، خنجر تلواریں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، اوہ لوگوں بچوں کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امراتا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، اوہ لوگوں بزرگوں کو قتل نہ کرنا. یہ وہ مذہب اسلام جو جنگ کے اندر بھی بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرماتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیلے، ایک دوسرے کی لوگ گردنیں کاٹیں. آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے آدم کو بنا دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا. اب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں تو نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم انبئہم باسمائہم، آئے آدم تم نام بتاؤ. حضرت آدم نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پہلے آپ یہ سمجھ لیں سجدہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جو علم اللہ نے آدم کو دیا وہ فرشتوں کو نہیں دیا ہے. علم کا مقام اتنا بڑا ہے، آدم کو علم ملا ہے، فرشتوں کو نہیں. حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. علم کا مقام بہت بڑا ہے. اور اللہ نے آدم کو بنایا کیوں ہے؟ زمین کے اندر آدم لیڈر بنے، انسان لیڈر بنے. معلوم یہ چلا اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر کسی قوم کی قیادت کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں یاد رکھو سب سے پہلے اپنے اندر علم پیدا کرنا ہوگا. علم حاصل کرو. آج مجھے بتائیں، آپ اپنے دل پر ہی ہاتھ رکھ کے بتائیں آج ہم اور آپ کتنے ہیں جو علم حاصل کرے ہوئے اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. معاف کیجئے ہم اور آپ چیختے چلاتے بہت زیادہ ہیں، گوشت کھانے کے عادی ہیں، عقل کام کرتی نہیں ہے، جوش جلدی آتا ہے، چیختے چلاتے بہت زیادہ ہیں. دیکھیے وہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، NRC لگ رہا ہے، CA لگ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں یہ بتاؤ 100 سال محنت کی ہے انہوں نے، آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہے. ان کی یہاں ڈاکٹر بنے، ان کی یہاں انجینئر بنے، IPS ان کے ہیں، ان کی پولیس ان کی ہے، پولیس میں پڑھے ہوئے لوگ ان کے ہیں، انہوں نے پڑھائی کی ہے. مجھے آپ بتائیں آپ نے 100 سال میں کیا کیا ہے؟ معاف کیجیے ہم نے اور آپ نے 100 سال میں کچھ نہیں کیا ہے. کتنے ہمارے پولیس والے ہیں، کتنے ہمارے IAS افسر ہیں، کتنے IPS ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے سائنسداں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں. معاف کیجئے ہم نے اور آپ نے نہ تو دینی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے. اور یاد رکھیے آپ اس دنیا کے اندر ہیں، یہ دار الاسباب ہے، یہاں آپ کو دینی تعلیم سب سے پہلے حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. تب تو آپ اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور یاد رکھو اگر صرف کھانے میں لگے رہے، بریانی کے ذائقے لینے میں لگے رہے تو 100 سال سے جو ہوتا آیا ہے اب آگے بھی آپ کے ساتھ اس سے برا ہوگا. پھر آپ کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، انہیں وکیل بنائیے تاکہ ملک کا قانون جانے. آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میرے سامنے موجود ہے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں 10 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور مجھے ہندوستان کا قانون بتائیں کہ ہندوستان کا قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، بتائیے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں خود نہیں بتا پاؤں گا. 12 سال پڑھنے کے بعد میں خود نہیں بتا پاؤں گا، مجھے خود نہیں پتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں آپ دین کی تعلیم حاصل کریں ساتھ ہی ساتھ آپ کو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. دین آپ آخرت کے لیے حاصل کریں، دنیا بھی مل جائے گی اور دنیا کے لیے بھی آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں. نبی نے یہی تو دعا کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
تو عزت کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ علم کے ذریعے. پہلے اللہ نے علم دیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. اب فرمایا فرشتوں کے سامنے امتحان دیا، پرچہ دیا، ایگزام دے رہے ہیں، نام بتاؤ. آدم نے نام بتائے. تو کیا ہوا؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ بولو نہیں کیا. اچھا، فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو. ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ شیطان تھا، جنات تھا. اس وقت شیطان نہیں تھا. دیکھیے، شاید یہ میں بتا چکا ہوں لیکن پھر بتا دیتا ہوں. ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا، لیکن یہ اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا. یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، سارا کام اس کا فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے، جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس حکم کے اندر یہ بھی شامل ہے. کیا کہا؟ اے فرشتوں سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سارے فرشتوں نے کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے ابا، نافرمانی کر دی، میں نہیں کروں گا. واستکبرا، دوسری غلطی یہ کی کبر کر لیا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا. کیا غرور؟ آئے اللہ، اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. اسجد لمن خلقت طینا، آئے اللہ میں اس آدم کو کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جب جلتی ہے تو اس کے شعلے اوپر کی طرف جاتے ہیں. اللہ میرا مقام اس مٹی کے مخلوق سے بڑا ہے، اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، نافرمانی کر دی، غرور کر لیا، تکبر کر لیا. اس سے یہ نقطہ معلوم چلا میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بہت دولت دی ہوگی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہوگا، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ بینک بیلنس دیا ہوگا، لیکن یاد رکھو کسی بھی چیز پر غرور کرنا، تکبر کرنا، اللہ نے آپ کو عالم بنا دیا ہوگا، اللہ نے آپ کو حافظ بنا دیا ہوگا، لیکن کسی بھی چیز پر غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری، عزت اللہ کی چادر ہے، والکبریاء ردائی، اور غرور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے اور عزت اللہ کی لنگی ہے. جو بھی شخص غرور کرے گا، تکبر کرے گا، فعذبتہ عذابا شدیدا، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا. تکبر نہیں، غرور نہیں کر سکتے ہیں، سب بہت بڑا گناہ ہے تکبر کرنا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، غرور کر لیا، نافرمانی کر دی. ایک نافرمانی کی میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اس نے ایک بات نہ مانی، فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ مردود ہو گیا، کافر ہو گیا. جو کل تک فرشتہ تھا اس کے بعد وہ شیطان ہو گیا، اور شیطان نہیں، شیطان الرجیم. جب بھی ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے رجیم ضرور لگائیں گے. مردود ہے، لعنتی ہے، دھتکار دیا گیا ہے. فرشتہ تھا اور شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا اللہ کی ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے. ایک حکم نہ مانا، اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا. اللہ نے حضرت آدم کو بنا دیا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. دیکھو دنیا کے اندر جینے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. پہلی چیز گھر. آدمی کے پاس گھر نہ ہو، کرائے پہ رہتا ہو، یا آپ کسی شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں تو وہاں آپ کو احساس ہوگا کہ گھر جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں جینے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے جو دل کو سکون دیں؟ 4 چیزیں: گھر، بیوی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. آدمی کتنا بھی پریشان ہو لیکن جب شام میں گھر جاتا ہے تو اس سے بڑا آرام ملتا ہے، بیوی کو دیکھ کر کے اس سے بڑا سکون ملتا ہے. تو گھر، بیوی اور کھانا،
بھئی ہم اور آپ محنت کس لیے کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے، 2 وقت کی روٹی مل جائے. کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے. سارے لوگ جو بھاگ دوڑ دھوپ، فلائٹ، پانی کے جہاز، بجلی، پنکھے، اے سی، مائک، سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کھانے کے لیے نا. اور چوتھی چیز حریت، فریڈم، آزادی. آزادی، ہر آدمی آج آزادی کی مانگ کر رہا ہے کہ ہمیں آزاد رکھا جائے. تو 4 چیزیں یہ دنیا کے اندر بہت اہم ہیں. اللہ نے جنت میں حضرت آدم کو 4 چیزیں دی ہیں. کیسے؟ ایک آیت اور 4 چیزیں. یا آدم اسکن، اے آدم جنت میں رہو. اسکن، مسکن مل گیا، گھر مل گیا رہنے کے لیے. اور وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے. وزوجک، اور تیری بیوی بھی جہاں چاہو وہاں رہو. آزادی بھی مل گئی، جہاں چاہو وہاں رہو. وکلا، اور جو کھانا چاہو وہ کھاؤ. 4 چیزیں مل گئیں. جنت کے اندر ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. آدم بھی ہیں، حوا بھی ہیں. شیطان آیا، بہکار آیا. اور کیسے بہکار آئے؟ حل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. آئے آدم، آئے حوا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتا دوں جس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے؟ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. لا تقربا هذه الشجرہ، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ اس لیے اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. فدلاہما بغرور، دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے. دونوں آدم اور حوا آ گئے اور اس جنت کا پھل کھا لیا. اللہ نے منع کیا تھا کیا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کا پھل نہ کھانا. اچھا وہ درخت کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ آم کا تھا؟ بھئی آم کا سیزن تو آنے والا ہے تو لوگ سوچیں آم کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنہیں سیب زیادہ پسند ہے وہ کہتے ہیں سیب کا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بیر کا تھا. دیکھیے وہ پیڑ کس کا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ اللہ نے جتنا کہا اتنا ہی ماننا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان آیا، کہنے لگا اگر اس کا پھل کھا لوگے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے. پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نافرمانی کر دی، جو ان کے جسم پر کپڑے تھے وہ کپڑے اتر جاتے ہیں، دونوں برہنہ ہو جاتے ہیں. جنت کے اندر جو پتے ہیں ان پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا، اب تمہیں جنت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری جنت سے نکل جاؤ، چھوڑ دو. اور دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. احساس ہوا بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب یہ دونوں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اور کیسی توبہ اللہ سے کر رہے ہیں؟ اپنے روٹے ہوئے رب کو منایا کیسے جاتا ہے یہ آدم اور حوا سے سیکھو. دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. آئے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا ہے، آئے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں فرماتا ہے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اپنے رب کو منایا کیسے جاتا ہے یہ حضرت آدم سے سیکھو. اور یاد رکھو آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لو. اور یاد رکھو یہ جو معافی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس میں بھی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کے بعد بھی انہیں معافی کی توفیق نہیں ہوتی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. یہ جو آدم اور حوا دعا کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ دعا بھی ہم نے سکھائی ہے
تو معلوم یہ چلا اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اب آخری نقطہ اور سب سے اہم نقطہ، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کریں گے، یہ آخری چیز آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ دیکھو اس واقعے کے اندر سب سے اہم بات بتا رہا ہوں، آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ غلطی دونوں کر رہے ہیں، غلطی شیطان سے بھی ہوئی ہے۔ کیا کیا شیطان نے؟ کیا کیا؟ نافرمانی کر دی، اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور غلطی آدم اور حوا سے بھی ہوئی، نافرمانی کر دی، اللہ نے منع کیا تھا جنت کے درخت کے قریب نہ جانا، گئے کھا لیا، لیکن دونوں نے نافرمانی کی ہے۔ لیکن ایک کو اللہ نے مردود کر دیا اور ایک کی توبہ کو اللہ نے مقبول کر لیا۔ کیوں؟ دیکھیے شیطان اپنے گناہ پر اڑا رہا، اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور آدم جھک گئے، توبہ کر لی، اللہ غلطی ہو گئی۔ معلوم یہ چلا گناہ اگر آپ سے ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کیونکہ اگر آپ گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں یہ تکبر ہے، اور اگر آپ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں یہ آدم کی سنت ہے۔ تو گناہ پر اڑے رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ گناہ پر اڑے رہنے والوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں پہلے پارے کی تفسیر نہیں کہیے گا، کیونکہ تفسیر کرنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں پورا مہینہ گزر جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر کما حقہ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ چند آیتوں کا بہت مختصر خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔